السلام علیکم دوستوں۔ محمود غزنوی 30 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حیثیت بھی اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کے گورنر ہی کی تھی۔ محمود غزنوی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی دارالحکومت بخارا میں اپنا ایک سفیر بھی بھیجا، لیکن وہ زیادہ دیر اس کمزور سلطنت کا ماتحت نہ رہ سکا۔ 999 میں اس نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ سامانی اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیجتے، لیکن سلطان محمود غزنوی کو فائدہ یہ ہوا کہ سینٹرل ایشیا کے ایک طاقتور حکمران ایلک خان بخارا پر چڑھ دوڑا۔ اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ محمود غزنوی نے ایلک خان کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ اب وہ اپنی سلطنت غزنی کا پہلا باضابطہ سلطان تھا اور ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت کے ساتھ وہ اتحاد قائم کر چکا تھا۔ اب اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچنے والا تھا، لیکن اس خوش قسمت سلطان کو اپنا چہرہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے نشانات تھے۔ سلطان بننے کے بعد ایک بار اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اداس ہو گیا۔ وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کہا جاتا ہے بادشاہوں کی صورت دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، لیکن میری تو صورت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو تکلیف ہی پہنچتی ہوگی۔ وزیر نے کہا، آپ یہ سوچیں کہ آپ کی صورت کم لوگوں نے دیکھی ہے، زیادہ لوگ آپ کو خوبیوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں، تو آپ صورت سے زیادہ اپنی خوبیوں پر توجہ دیا کیجیے۔ تو اس نے یہی کیا۔ وہ اپنی صورت کو بھول گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ جے پال کی شکست کے بعد جے پال کے بیٹے آنند پال اور پرناوا سے جے پال ثانی نے بھی کئی دفعہ محمود غزنوی سے جنگیں لڑیں، لیکن ہر بار شکست ہی ان کا مقدر ٹھہری۔ ان میں سے سب سے بڑی جنگ ایک بار پھر پشاور ہی کے قریب ہوئی تھی۔ 1008 میں آنند پال نے تمام ہندوستانی ریاستوں کو متحد کر کے محمود غزنوی سے جنگ شروع کی۔ اس فوج کے لیے بہت سا مال اور دولت بھی چاہیے تھا، سو اس لیے بھی بہت جتن کیے گئے، یہاں تک کہ ہندو عورتوں نے اپنے زیور پگھلا کر فوج کو سونا اور چاندی بھی بھیجی۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو محمود غزنوی نے اپنی فوج کی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے اپنے کیمپ کے گرد خندق کھود لی۔ 40 روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے دو بدو کھڑی رہیں۔ نہ تیر چلا، نہ تلوار، نہ نیزے اچھلے اور نہ خون بہا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن 41ویں روز غزنوی فوج کے 6000 تیر اندازوں نے ہندوستانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن اس پہلے حملے کا بہت سخت جواب ملا۔ پہلے تو ہندوستانی فوج نے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور پھر انہوں نے خندق پار کی اور غزنوی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اب ہندوستانی فوج کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ ہو سکتا تھا وہ یہ جنگ جیت جاتے، مگر پھر ایک حادثے نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ راجہ آنند پال جس ہاتھی پر سوار تھا، وہ تیروں کی بارش اور کان پھاڑ دینے والے شور و غل سے خوف زدہ ہو کر بے قابو ہوا اور پھر جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ کے ہاتھی کو میدان چھوڑتے دیکھ کر ہندوستانی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی، وہ بھی بھاگ نکلی اور یوں میدان جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے پشاور کا یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس شہروں نگر کوٹ، تحصیر اور دوسرے شہروں پر حملہ بولا۔ اس نے مندروں سے سونے چاندی کے بت اور ہیرے جواہرات جمع کر کے غزنی بھیج دیا۔ نصیر نے تو 2 لاکھ افراد کو غلام بھی بنایا گیا۔ اسی طرح کنوج میں بھی 20 روز تک تباہی و بربادی کا کھیل جاری رکھا کہ غزنی میں ایک بار سلطان نے پنجاب سے لائے گئے سونے کے تخت، قیمتی پتھر اور زیورات عوام کے سامنے پیش کیے تو دیکھنے والوں کے چہروں پر حیرتوں کا سمندر تھے۔ 1019 میں سلطان نے ہندوستان میں اپنی فتوحات کی تفصیلات بغداد کے خلیفہ القادر بالا کو بھی بھیجیں۔ خلیفہ نے شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ کارنامے سنائے اور شہر میں خوشی منائی گئی۔ عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امین الملت یعنی ملت اسلامیہ کا امانت دار اور یمین الدولہ یعنی ریاست کا سیدھا ہاتھ کے خطاب بھی دیے۔
جبکہ انعام میں شاہی لباس بھی بھیجا۔ اس کے 2 سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس کا نام تک بدل دیا۔ اس نے لاہور کو محمود پور کا نام دیا، لیکن ظاہر ہے یہ نام زیادہ چلا نہیں۔ لاہور لاہور ہی رہا۔ ہاں، اس کا مشہور غلام ایاز، جسے اس نے لاہور کا حاکم بنایا تھا، اس نے بہت نام کمایا۔ ایاز کی قبر لاہور کے علاقے رنگ محل میں موجود ہے۔ یہ وہی ایاز ہے جس نے شہر میں ایک قلعہ اور شہر کی دیوار تعمیر کی تھی، لیکن یاد رہے کہ یہ قلعہ اور دیوار وہ نہیں جو آج موجود ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کا لاہور میں وہی دور تھا جب حضرت داتا کے نام سے لازوال عزت پانے والے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ لیکن ان سب سے اہم اور یادگار واقعہ وہ جس کے لیے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، اور وہ واقعہ تھا سومناتھ مندر پر حملے کا واقعہ۔ اس وقت کے بھارت کا علاقہ کاٹھیا واڑ، گجرات کی ساحلی پٹی کے پاس کہیں وہ مشہور زمانہ سومناتھ کا مندر تھا، جس پر 1024 میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ سلطان غزنی سے نکلا اور اجمیر کو اجاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ راستے کے تمام قابل ذکر قلعوں کو فتح کرتا وہ 2 سال میں سومناتھ کے دروازوں کے سامنے تھا۔ مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کی بنے ہوئے تھے اور ان کی شہرت بھی مندر ہی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سومناتھ ہندوؤں کا بہت مقدس مندر تھا۔ اس کی محافظ راجپوت فوج تھی۔ اس فوج نے سلطان کے حملوں کو 3 دن تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کو شاید اتنے مضبوط دفاع کی توقع نہیں تھی، اس لیے جب اس نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی تو گھوڑے سے اتر گیا۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ اس نے لشکر کے سامنے خدا کو سجدہ کیا، اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیل ابوالحسن کا ہاتھ تھاما اور ایسا نعرہ بلند کیا کہ ساری فوج میں جوش کی ایک لہر دوڑ پڑی اور وہ قلعے پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں 5000 راجپوت سپاہی مارے گئے۔ جو بچے وہ کشتیوں میں سمندر کے راستے فرار ہو گئے۔ سومناتھ کا تاریخی شہر اور مندر محمود غزنوی کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ تاریخی فرشتہ میں اس سے متعلق ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ محمود غزنوی نے ایران کے صوفی بزرگ سلطان محمد شیخ ابوالحسن خرقانی کی چادر کو ہاتھ میں لے کر فتح کی دعا کی تھی۔ بہرحال جب سلطان سومناتھ کے مندر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے ایک 9 فٹ اونچا مجسمہ نصب تھا۔ سلطان نے گرز کی ضرب سے اس کی ناک توڑ دی۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے غزنی روانہ کیے جائیں، ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھا دیا جائے۔ مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان کو بڑی مقدار میں سونا دینے کی پیشکش کی۔ اس پر محمود غزنوی نے اپنا یہ مشہور جملہ کہا تھا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے حکم پر بت کو توڑ دیا گیا۔ جب بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بہت بڑی مقدار میں ہیرے جواہرات نکلے۔ غزنی کے علاوہ اس بت کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ بھی روانہ کیا گیا تھا۔ مندر سے سونے چاندی کے چھوٹے بڑے مزید بت اتنی بڑی تعداد میں ملے کہ ان کی قیمت کا درست اندازہ مشکل ہو گیا۔ ایسا بھی تاریخ میں مشہور رہا ہے کہ سومناتھ کے قیمتی دروازے تک سلطان محمود غزنوی اکھاڑ کر غزنی لے گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک عظیم و شان سلطنت قائم کی تھی۔ اس کی سلطنت ایران سے لے کر کچھ چینی علاقوں تک اور جنوب میں بحر عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ صرف سلطنت ہی نہیں پھیلی تھی بلکہ اس کے پاس خزانوں کے بھی انبار لگ چکے تھے، لیکن اب یہ خزانوں کے انبار اس سے جدا ہونے والے تھے۔ اسے 63 برس کی عمر میں پتھری کا جان لیوا مرض لاحق ہوا۔ 29 اپریل 1030 کو 63 برس کی عمر میں محمود غزنوی انتقال کر گیا اور اس کو افغانستان کے شہر غزنی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ افغانستان کے شہر غزنی میں ایک عمارت ہے اور اسے قصر فیروزی کہتے ہیں، اور اسی مقبرے میں سلطان محمود غزنوی محو خواب ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔